قد علمنا ما فرضنا عليكم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقل المهر 10 دراهم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانی اور بلاؤں سے محفوظ رکھا، آزمائشوں سے محفوظ رکھا. انسانی جسم ہونے کی حیثیت سے بیماری سیماری یہ تو اس کے ساتھ زندگی بھر لگی ہوئی چیز ہے، مگر اللہ کی مہربانی حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت عظیمہ سے مومنوں کو مالا مال فرمایا. بالخصوص مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعام اکرام فرمایا. اللہ رب العزت کے انعامات و اکرامات سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی زندگی بخشی ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہو کر کے زندگی گزارے. عزیزان محترم، یہ مہینہ جس مہینے میں ہم شامل ہیں، یعنی شوال المکرم کا مہینہ، جسے عرف عام میں دکنی زبان میں دودھ کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اسلام کی عظمت اور اسلام کی جانثاری کی دونوں کی عدیم المثال واقعات پیش آئے، جن میں سے سب سے سر فہرست احد کی جنگ جو پیش آئے، جنگ احد جسے کہا جاتا ہے، احد کے میدان میں جو جنگ پیش آئی تھی. اور یہ ایسی عظیم جنگ تھی کہ جس میں اسلام کی عظمت اور اسلام کی بلندی کو بھی دکھایا گیا، اور اسلام کے ساتھ وفاداری اور ایثار و قربانیوں کی غایت کو بھی دکھایا گیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت پر جس قدر شہادت کے بعد آپ کے جسد اطہر پر جس قدر زیادتیاں کی گئیں، اور اس ایثار و وفا کی عظیم المثال شخصیت کی قربانیوں کو بھی اسی مہینے میں ہونا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ دین الحمدللہ اللہ کے فضل سے پہنچا ہے، اور بے شک اس دین کے ہم تک پہنچانے کے لیے ہزار قربانیوں کو دیا گیا ہے، ہزار جانوں کو قربان کیا گیا ہے، ہزار آزمائشوں سے کٹھن مشکلوں سے گزر کر کے یہاں تک پہنچنا نصیب ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنایا ہے. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کر پاتے ہیں، گمراہی ضلالت کے اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اپنے دین ایمان کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں. عزیزان محترم، یاد رکھیں، دنیا میں ہماری سب سے بڑی نعمت یہی ایمان کی عظیم دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس ایمان کی عظیم دولت جس کے صدقے میں ہمیں میسر ہے، وہ ذات رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو ہر نعمت سے افضل و اعلیٰ نعمت ہے. ہمیں اپنے دین اور ایمان کے حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں کو دینی گہوارہ بنانا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی لیے گھروں کے اندر انتخاب جو نکاح کے لیے کرنا ہے، دیندار خواتین کا انتخاب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأة علی ثلاثہ وفی روایت علی اربعہ، فرماتے ہیں علی دینہا وعلی مالہا وعلی حسنہا وفی روایت وعلی حسبہا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاظفر بذات الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے، حدیث اگرچہ ضعیف ہے، ضعیف کا درجہ ہونے کے باوجود باب فضائل و ترغیب میں بے شک یہ حدیث مقبول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو 4 خوبیوں کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے. ایک تو اس کے دیندار ہونے کی خوبی پر، دوسرے اس کی خوبصورتی پر، تیسری مالداری پر، چوتھی اعلیٰ خاندان ہونے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں عمومی طور کے اوپر عورت کے اندر جو خوبیاں ڈھونڈی جاتی ہیں.
خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اچھے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اور مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ دینداری ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو وہ تین خوبیاں جو مالداری ہے، خوبصورتی ہے، اعلیٰ حسب نسب ہے، ان سب پر غالب آنے والی خوبی ہے دینداری کا ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار عورت سے نکاح کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور آج ہمارے پاس افسوس کی بات ہے کہ نکاح کو بجائے آسان کرنے کے نکاح کو اتنا سخت کر دیا گیا ہے، اتنا سخت کر دیا گیا ہے کہ نکاح کرنے والے، اپنی بچیوں کو شادی بیاہ کرنے والے ماں باپ کو معلوم ہے کہ وہ کس قدر پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی دہیج کی لعنت ان کے سر پر تھوپ دی جاتی ہے، تو کبھی مال و دولت کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے، تو کبھی جوڑے کی رقم کے نام سے، کبھی دہیج کی رقم کے نام سے، کبھی اس رقم کے نام سے، کبھی اس رقم کے نام سے، کبھی اس رسم کے نام سے، کبھی اس رسم کے نام سے، کبھی سونا تو کبھی پیسہ تو کبھی مال و دولت وغیرہ وغیرہ کہ یہ ناجائز مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ غیر شرعی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بچی کے لیے خوشی سے کچھ تحفہ و ہدیہ دے دیتا ہے، اس کی طاقت کے لائق، تو وہ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، مگر جبراً مطالبہ کر کے طے کر کے ان سے لینا، یہ سب کے سب وہ امور ہیں جو ناجائز ہیں۔ اور اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ دیتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ بھئی ہم مطالبہ نہیں کرتے، آپ اپنی خوشی سے جو دینا ہو دے دو، یہ کہنے کے بعد اگر وہ باپ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کم دے دیتا ہے تو اس پر ناراضگی بڑھ جاتی ہے، تم نے اتنا کم کیوں دیا، تمہیں اتنا زیادہ دینا چاہیے تھا وغیرہ۔ حاصل اس کا یہی ہے کہ طلب ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، جستجو دولت کی خواہش ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب ہو یا امیر، ہر ماں باپ کو اپنی بچیوں کی شادی کرنا دشوار نظر آ رہا ہے، پریشان ہوتے چلے جا رہے، زندگی بھر انسان زندگی بھر انہی فکروں میں غلطاں رہتا ہے، پریشانی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ خود جو دوسروں سے لے رہے ہیں تو دینے کا بھی وقت آتا ہے، جب دینے کا وقت آتا ہے تو پریشانی کی حالت میں انہیں بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حاصل ان تمام پریشانیوں کا یہی ہے کہ ہم خدا و رسول کی نافرمانیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خدا و رسول نے جو ہمیں پاکیزہ طریقہ، پاکیزہ سلیقہ عطا فرمایا ہے، اس پاکیزہ سلیقے اور پاکیزہ طریقے سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دولت یہ ہمیں کسی کے باپ کے دینے سے ملنے والی نہیں ہے، کسی لڑکی کے ماں باپ کے گھر سے وہ دولت ہمارے پاس آنے والی نہیں ہے۔ دولت رب العالمین، رزاق رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملنے والی ہے، وہ چاہے تو عطا ہو جائے، وہ چاہے تو عطا نہ ہو۔ ویسے بھی دولت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ حساب قیامت میں دینا ہوگا، جتنی کم ہوگی اتنا کم حساب سے گزارا ہو جائے گا، ہمارا گزرنا ہوگا، مگر حساب کتاب جب ہوگا تو جتنی زیادہ دولت اتنا زیادہ حساب ہمیں دینا ہوگا۔ ہمیں آج یہ سب چیزوں کی فکر کیوں نہیں ہے کہ ہم نے صرف دنیا کو کل سمجھ بیٹھا ہے، کل متاع ہم نے دنیا کو سمجھ بیٹھا ہے، اور دنیا کی بہترین جو متاع، جو دنیا کا بہترین سر و سامان ہے، جو دنیا کا بہترین تحفہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری تمہارے کمانے کے لیے ایک عظیم نعمت کی جیسی ایک چیز ہے، کمائے جانے والی جگہ ہے، تمہارے لیے ایک انوکھی چیز ہے، اور اس میں سب سے بہترین نرالی چیز کیا ہے؟ نیک عورت کا تمہیں مل جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ ساری چیزوں کی طرف ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، اور آج ہمارا حال ہے کہ عورت کے اندر کتنی بھی خامیاں ہوں یا لڑکے میں کتنے بھی خامیاں ہوں، مال و دولت کا معاملہ طے ہو جاتا ہے تو سارے معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے اولاد کی اخلاق کو سنوارنے کے لیے آپ کو اپنے اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کرنا ہوگا، اپنے اولاد کی خوشی اور غم کے اندر خوشی کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا۔ تربیت کے نام پر ان کے ساتھ سختی اور نفرت بھرا رویہ نہیں ہونا چاہیے، تربیت کے لیے ان کا دوستانہ ماحول تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ دوستانہ ماحول کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا باپ کے ساتھ سگریٹ پینے لگ جائے، باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے عیاشی کرنے لگ جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ تمہارا سلوک ہمدردانہ سلوک ہونا چاہیے، مہربانی والا سلوک ہونا چاہیے، پیار بھرا سلوک ہونا چاہیے، ان کی خوشی کا خیال کرنے والا سلوک ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سلوک نہیں کرتے ہیں اور تربیت کے نام پر ان کے ساتھ بدسلوکی یا اپنے مزاج کی سختی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے ڈر بٹھا کر کے انہیں سدھارنا چاہتے ہیں، تو آپ سے برے کوئی اور ہوں گے جو بچوں کے دوست بن جائیں گے، جو ان کے اخلاق و کردار کو برباد کر ڈالیں گے۔ اپنے بچوں کے اخلاق و کردار کی بربادی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ
ہمدردانہ رویہ رکھیں، ان کے ساتھ محبتانہ سلوک رکھیں، اور ان کے اخلاق و کردار کے گراوٹ کے اندر جس طریقے سے بھی آپ کمی دیکھیں اسے پیار سے محبت سے سمجھانے کی، جیسی ضرورت ہو، کبھی سختی تو کبھی نرمی تو کبھی محبت تو کبھی اور کسی طریقے سے انہیں سمجھا کر کے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کے اندر آخرت کی خواہش کو بیدار کر دیں گے اور خدا کی بارگاہ کے اندر کامیابی کو اگر آپ اپنے بچوں کے اندر بیدار کر دیں گے تو جس گھر سے وہ بچہ بچی لائے گا تو وہ بھی اچھے اخلاق کا کردار وہاں پر پیش کرے گا، یا بچی جس گھر میں چلے جائے گی تو وہاں پر اچھے اخلاق و کردار کا ایک بہترین نمونہ بن کر کے نظر آئے گی۔ زندگی کے اندر پریشانیوں کو آنے سے پہلے وہ اس کے دروازے تک آنے نہیں دے گی، بلکہ خدا پر راضی و شاکر رہ کر کے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر غم کو کلیجے سے لگائے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ خدا تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں مہیا فرما دے گا۔ آزمائش کے بغیر زندگی کے اندر کامیابی نہیں مل سکتی ہے، کامیابی کے لیے آزمائش سے ضرور گزرنا ہوتا ہے، اس آزمائش کے لیے صابر اور شاکر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آزمائش کے اندر کامیابی کے ساتھ آگے وہی بندہ بڑھ سکتا ہے جس کو رب تعالیٰ کی ذات پر بے پناہ بھروسہ ہو، اور رب تعالیٰ کے انعام پر یقین ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دیے جانے والے اکرام جنت اعلیٰ کے ملنے پر اس کا یقین ہو۔ جس بندے کے اندر یہ اوصاف، جس بچے اور لڑکے کے اندر آپ یہ اوصاف پیدا کر دیں گے تو یقیناً وہ جس گھر میں رہیں گے اس گھر کو ایک بہترین مثالی گھر بنا کر کے چھوڑ دیں گے۔ مگر افسوس کی بات ہے ہماری زندگی کو ہم نے دنیا کو ہماری زندگی کے گول ہم نے اس طریقے سے گھیر لیا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے کہ ہم اپنے بچوں کو انجینئرنگ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور دوسری تعلیمات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اچھے لباس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور دوسری دنیاوی لذتوں کی طرف ہم خود اپنے بچوں کو بڑھا رہے ہیں۔ صبر کرنا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں، خدا کی رضا کے لیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی خواہشوں کو قربان کر دینا ہم نہیں سکھا رہے ہیں، رسول اللہ کی چاہت میں کسی غریب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں۔ جب غریب دروازے پر آ جاتا ہے تو جھڑکے دے کر کے بھیجا دیا جاتا ہے، امیر آتا ہے تو اس کو چین سے سکون سے بٹھایا جاتا ہے۔ یہ سلوک جو ہمارے اندر بنتا چلا جا رہا ہے، اور گھر پر کوئی آ جاتا ہے تو جس سے ہمیں ملنا نہیں ہوتا ہے اپنے بچوں سے کہلا بھیجتے ہیں، کہہ دینا ابا گھر پر نہیں ہے۔ جھوٹ خود ہم اپنے بچوں کو بولنا سکھا رہے ہیں، یہ اخلاق و کردار کو ہم خود ہمارے بچوں کے بگاڑ رہے ہیں، اور جب وہ بچے بڑے ہو رہے ہوں گے، جب وہ ہمارے اخلاق و کردار دیکھ کر کے بڑے ہوں گے تو ان کی زندگی کو وہ اور ہمارے اخلاق و کردار کی گراوٹ سے زیادہ گرے ہوئے اپنے اندر اخلاق و کردار کو پیدا کر لیں گے، تو معاشرہ گناہوں کی طرف، بربادی کی طرف، ہلاکت و پریشانی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے کہ اپنے اخلاق کو کس قدر اپنے اولاد کے سامنے بہتر و سنوار کر کے پیش کرنا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر جو معاملات گزر رہے ہیں تو اس میں لڑکیوں کی شادی شدہ زندگیاں بگڑ رہی ہیں، تو اس میں بڑوں کا بھی بہت بڑا ذمہ ہے۔ بڑے بھی اس حد کے اس چیز کے اندر بہت بڑا اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے کے بجائے، انہیں بہترین تربیت کرنے کے بجائے، صبر کی تلقین کرنے کے بجائے، اور اخلاق و کردار کے اچھے مظاہرے کے اظہار کرنے کے بجائے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے یہ تمہارے ساتھ ان کو ایسا سلوک کرنا چاہیے تھا، یہ سلوک وہ نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو معاذ اللہ۔ اس طریقے کے اخلاق و کردار کو گرائے جانے والے معاملات ہوتے ہیں۔ سامنے والے کا سلوک جو بھی ہو، ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، اور ہم سے اگر خدا راضی ہو جائے تو اس کے سلوک کو بھی اچھا کر دے گا۔ یہ فکر ہم اپنے بچوں میں نہیں جگہ پا رہے ہیں، یہ اخلاق و کردار کی اونچائی ہم اپنے بچوں میں بڑھا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ افسوس ہے کہ ہم خود بھی دینی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بربادیاں اور پریشانیاں اور گھروں کے اجاڑ ہو جانے کے معاملات رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خیال رکھیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو شادی کا، چونکہ یہ مہینہ ہے، مہر کے معاملے میں غفلت نہ کریں۔ مہر ان کا وہ حق ہے اللہ کی طرف سے متعین کیا ہوا، کم سے کم 10 درہم کے برابر لڑکی کا مہر کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ میں اس کی مرضی ہے، خواہش ہے، اور دونوں پر جس چیز پر رضامندی ہو جائے اتنا کافی ہے۔ وہ راضی ہو جائیں، اگر اس سے زیادہ پر جتنا بھی راضی ہو جائیں وہ کر سکتے ہیں، مگر کم سے کم اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم،
آج اللہ کے فضل و کرم سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ عطا فرمایا ہے، ترقی کی بلندیاں عطا فرمایا ہے۔ اتنی سب نعمتیں ملنے کے بعد آج بھی اگر ہم گری ہوئی حرکتیں کرنے لگ جائیں اور اپنے اخلاق کو برباد کرتے چلے جائیں تو کیا فائدے کی یہ کامیابیاں، کیا فائدے کی یہ ترقیاں، کیا فائدے کی آسانیاں، کیا فائدے کی یہ سہولتیں جو ہمیں میسر ہیں؟ اگر ہمیں یہ میسر ہیں تو خدا کی رحمت اگر نہ ہوتی تو کیا یہ ہمیں میسر ہوتے؟ ہرگز نہیں میسر ہوتے۔ خدا کی رحمت ہی سے یہ سب چیزیں ہمیں میسر ہیں۔ آج ہم چین و سکون کی زندگی جی رہے ہیں، یہ خدا کی رحمت ہے۔ جب خدا کی رحمت ہمیں ملی ہے تو ہمیں خدا کی رحمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ اپنے سے کم کو دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ملی ہوئی نعمت پر شاکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ اپنے سے زیادہ جو نعمتیں کسی کو ہے تو دیکھ کر کے اس پر حاسد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے اور ہمارے لیے خیر کی طلب ہونا چاہیے، خیر کی دعا ہونی چاہیے۔ یہ آج ہماری سب سے ضروری چیزوں میں سے ہے۔ اپنے بچوں کو جہاں بھی آپ بیاہیں شادی کریں تو انہیں اس گھر کی عزت کا، اس گھر کا خیال کرنے کی تلقین ضرور کریں، انہیں نصیحت اچھی کریں اور اخلاق و کردار کے اعلیٰ معیار پر انہیں پہنچائیں۔ یہ سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ تعلیم انہیں دیں کہ بندہ کوئی بھی تمہاری کرنی کا بدلہ چکا نہیں سکتا ہے، خدا ہی اس کا بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ تمہارے اخلاق اچھے ہیں تو خدا اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ دنیا جیسے تیسے کٹ جائے گی مگر آخرت تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آخرت میں خدا راضی ہو جائے تو کتنا بڑا انعام ہوگا، آخرت میں خدا راضی ہو جائے تو کتنا بڑا ہمارے کامیابی کا مقام ہوگا۔ اس مقام کے تصور میں انسان اگر قدم بڑھاتا ہے یقیناً کامیابیاں اس کے قدم چومتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کی رضا جوئی میں جو بچہ قدم بڑھاتا ہے، جو بندہ قدم بڑھاتا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں مہیا فرما دیتا ہے۔ ہاں صبر و آزمائش کو ضرور آزمایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے پر ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، یقیناً انہیں آزمایا جائے گا۔ آزمائش سے گزرے بغیر ہم کامیابی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ بچے صرف اسکول جانے سے کیا وہ پاس کر دیے جاتے ہیں؟ امتحان سے انہیں ضرور گزرنا پڑتا ہے، اس امتحان کی کڑی محنت سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کامیابی کی منزل سے وہ ہمکنار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ایمان ضرور لائے ہیں مگر اخلاق و کردار اور اپنی زندگی کے بہترین ہر پہلو پر ہمیں آزمائش کے دور سے گزرنا ہوگا۔ جب اس آزمائش کے دور سے گزر جائیں گے تو کامیابیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہترین زندگی کو ہمیں دیکھنی چاہیے، آپ کے اخلاق و کردار کی بہترین زندگی کو ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اور تو اور سب سے اعلیٰ چیز حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، کس قدر صبر و سکون کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ گھر میں 3 دن گزر چکے ہوتے تھے، کبھی چولہا نہیں جلا کرتا تھا، حالات اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی زبان سے شکوہ و شکایت انہوں نے نہیں کیا۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز اس کے گھر کی جو بہترین نیک صالح دیندار عورت ہوگی تو وہ اسے کبھی برائی کی طرف بڑھنے نہیں دے گی، وہ کبھی حرام کی طرف اسے بڑھنے نہیں دے گی۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھے کہ وہ ایک دن صبح سے شام تک محنت کی طلب میں نکلے، اس دن ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، سارا دن گزر گیا۔ جب شام کو واپس آئے تو انہیں کوئی کام نہیں ملا، کوئی کام نہیں ملا تو ان کو کوئی مال بھی نہیں ملا، پیسہ بھی نہیں ملا، کھانے کا انتظام بھی نہیں ہوا۔ شام میں وہ پہنچنے کے بعد اپنے گھر میں پہنچے، پانی پی کر کے بیوی بچے شوہر سب سو گئے۔ دوسرے دن صبح میں اسی طریقے سے گئے، دوسرا دن بھی اسی طریقے سے گزر گیا، کچھ مال ہاتھ نہیں آیا، دوسرے دن بھی پانی پی کر کے سو گئے۔ تیسرے دن پھر باہر نکلے، پھر اسی طریقے سے وہ دن گزرا، تیسرا دن بھی گزر گیا، رات میں پانی پی کر کے سو گئے۔ سوچے اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کی آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن سے بھوکے ہوں گے اور اس کے کھانے کا انتظام وہ نہیں کیا ہوگا، اور اس کی بیوی بھوکی ہوگی، اس کا انتظام اس نے نہیں کر پایا، تو کیسے اس کے دل پر شدت سے تڑپ اور شدت سے احساس ہو رہا ہوگا۔ وہ ایسے جستجو کر جائے گا جس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ جب چوتھے دن وہ شخص اپنے گھر سے باہر جانے نکلے، 2-4 قدم ہی بڑے تھے کہ گھر سے اندر دروازے پر دستک دی گئی، تو واپس پلٹ کر کے گھر میں واپس آئے تو شوہر سے بیوی کہتی ہیں، سنیے آپ اللہ کے نام پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلیے اور آج بھی کوشش کیجئے حلال مل جائے تو لے کر آئیے۔ 3 دن گزر چکے ہیں، اس خوف سے، اس خیال سے حرام مت لائیے، حلال لے کر آئیے تو کھائیں گے، ورنہ ایسے ہی آج کا دن بھی گزار دیں گے۔
یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کیسی ہمت اور کیسے حوصلے کی بات ہوتی ہے. وہ شوہر جب باہر جائے گا تو کبھی حرام کے پہاڑوں بڑے ڈھیر اس کے سامنے ہوں گے تو نگاہ نہیں پلٹائے گا. حلال کا ایک چھوٹا سا لقمہ مل جائے تو وہ لے کر کے گھر میں آ جائے گا. یہی وہ کامیابی ہے, یہی وہ اعلیٰ صفات ہیں جس کو ہمیں اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے. حلال کی جستجو, حرام سے نفرت اور دوری کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی چیز کے اندر ہم مار کھاتے نظر آ رہے ہیں. عزیزان محترم, اپنے اولاد کو بہتر تربیت بھی کریں اور انہیں ذمہ داری کا احساس بھی دلائیں. سب سے بڑی چیز آخرت کی کامیابی, آخرت میں خدا و رسول کی رضا جوئی, ان کی رضا سے ہماری اصلی کامیابی ہے. یہ اپنے اولاد کے ذہن و فکر میں بسائیں گے تو وہ غلط راستے پر, غلط خواہشات پر, غلط مطالبات پر اپنی زندگی کو برباد نہیں کریں گے. کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا ہے, کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے. جو حق و سچ کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے. پروردگار ہم پریشان حال ہے, مولا ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. بلاؤں سے, وباؤں سے, پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما. دنیا کی صفحہ ہستی سے ان کے وجود کو نیست و نابود فرما دے. پروردگار اہل حق کا بول بالا فرما. بیواؤں کی حفاظت فرما. بچے یتیم بچوں کی حفاظت فرما, ان کے سہارے مہیا فرما. اہل حق کا, اسلام کا بول بالا فرما. کفر کا منہ کالا فرما. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وما علينا الا البلاغ المبين برحمتك يا ارحم الراحمين.